أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت مبارکہ میں فرض روزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب بنا کر کہی ہے، یعنی جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہو اور میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہو، تمہارے اوپر ہماری طرف سے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی فرضیت کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت قدیم عبادت ہے، بہت پرانی عبادت ہے۔ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آیت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں الذین من قبلکم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک گزشتہ تمام امتیں شامل ہیں اور داخل ہیں، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں پر روزہ فرض نہ رہا ہو، بلکہ ہر نبی پر اور نبی کی ہر امت پر اور ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ روزوں کی تعداد میں اور اوقات میں فرق رہا ہے اور کمی بیشی ہوتی رہی ہے، لیکن فرضیت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرائض اپنے بندوں کے ذمہ لازم کیے ہیں، اگر بندے ان میں سے کچھ کو ادا کریں اور کچھ کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عمار بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اور بھی فرض کی ہیں، جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا کام نہ دیں گی، یعنی اس کے لیے نجات نہ ہو سکے گی جب تک کہ سب کو ادا نہ کرے۔ اور وہ 4 چیزیں نماز، زکوٰۃ، رمضان المبارک کے فرض روزے اور بیت اللہ کا حج ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اس روایت سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ جو بھی مومن بندہ 3 فرض ادا کرے اور 4تھا فرض چھوڑ دے تو یہ تینوں فرائض اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے، بلکہ کامل نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لازم کیے ہوئے امور کو اور فرض کیے ہوئے امور کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے رمضان المبارک کا فرض روزہ نہ رکھے، یا کسی ایک ہی روزہ کو بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے اور ترک کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ جو شخص
بغیر کسی عذر اور بغیر کسی مرض کے اور وجہ کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر ترک کر دے تو اگرچہ زندگی بھر وہ اس کی قضا کرے لیکن پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکے گا اور اس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ قانونی اعتبار سے تو ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوا کرتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی جو فضیلت، جو خوبی، جو ثواب اور جو برکت اور جو رحمت ہے، غیر رمضان میں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی کے بارے میں اس روایت میں ہے، تو سب مسلمانوں کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے رمضان المبارک کے فرض روزے کو ترک نہ کریں، اور جو لوگ جان بوجھ کر روزہ رکھنے کے بعد بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے بھی انتہائی برا انجام ہوگا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے، اور وہاں لے جا کر یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر چڑھیے۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میرے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر اور پہاڑ کی بلندی پر اور پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں اس پہاڑ پر چڑھا، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، پہاڑ کی اونچائی پر اور پہاڑ کی بلندی پر پہنچ گیا، تو وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی، یعنی چیخ و پکار کی آوازیں سنی اور آہ و بکا کی آوازیں سنی۔ تو میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا اور پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جہنمیوں کی اور دوزخیوں کی چیخ و پکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ مجھے لے کر اور آگے چلے، وہاں میں نے کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے اور وقت سے پہلے بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے اور سبب کے جان بوجھ کر افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ کو توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے جو لوگ روزہ کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے سخت انجام ہے۔ تو جو لوگ سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ کے، تو ان کے لیے تو اور بھی بھیانک انجام ہوگا۔ اسی طرح جو مسلمان رمضان المبارک کے مہینہ کو پائیں اور اپنی بخشش نہ کروا سکیں، ان کے لیے بھی برا انجام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر چڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آمین آمین اور آمین کے الفاظ ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر مبارک سے نیچے اترے
تو صحابہ نے سوال کیا اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین اور آمین کہا، یعنی اے پروردگار میری اس دعا کو قبول کر لیجئے، اے پروردگار میری اس دعا کو قبول کر لیجئے، اے پروردگار میری اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ اس آمین کہنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ شخص اس رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ شخص آگ میں داخل ہوگا، یعنی دوزخ میں داخل ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، تو میں نے ان کے جواب میں آمین کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی اس آیت کریمہ میں کہ جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بندوں پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کا مقصد بندوں کو مصیبت میں، پریشانی میں، مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، نیک و صالح بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے ذمے جو روزہ فرض کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا معنی یہی ہے کہ انسان کھلے اور چھپے، ظاہر میں اور باطن میں، ہر حال میں گناہ سے پرہیز کرے اور گناہ سے بچے۔ انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں یہ ہے فکر پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو جائے کہ جو کام وہ کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر مرضی کے مطابق نہیں ہے تو رب کریم کی مرضی کے مطابق اپنے کام کو ادا کرنے کی کوشش کرے، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے بندوں کو جو حلال غذاؤں سے روک رکھا ہے، اس لیے کہ روزہ کی تعریف یہی ہے کہ کھانے سے رکنا اور پینے سے رکنا اور خواہش نفسانی سے بچے رہنا اور دور رہنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک، اس وقت تک ان چیزوں سے بچے رہنا اور رکے رہنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو حلال غذاؤں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں کھانے اور پینے پر اور خواہش نفسانی پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو جب بندے اس سے رکے رہیں گے تو اس سے رکنے کے نتیجہ میں آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے وہ حرام چیزوں سے بھی رکنے کے عادی ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے اور دوزخ اور جہنم کے عذاب سے، دوزخ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی ذریعہ ہے۔ تو روزوں میں کمال کب پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے بندے کھانے اور پینے سے اور خواہش نفسانی سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اس کا نام روزہ ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے زبان کی بھی حفاظت کریں کہ غلط الفاظ اور غلط بات زبان سے استعمال نہ کریں اور باطل کام بھی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص غلط الفاظ زبان سے استعمال کرے روزے کی حالت میں اور باطل کام سے اور غلط کام سے نہ بچے تو حقیقی معنی میں وہ شخص روزے دار نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة
فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل بات نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بندوں کے ذمہ یہ بات ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کریں، جھوٹ اور غیبت اور چغل خوری وغیرہ۔ اسی طریقے سے اپنے جو اعضاء اور جوارح ہیں ان سے بھی غلط افعال انجام نہ دیں، اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور دور رکھیں تاکہ حقیقی معنی میں جو روزے کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے سوائے پیاس کے اور بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ روزے کی حالت میں بھی غلط بات سے اور باطل کام سے باز نہیں آتے، حرام کام سے اور حرام باتوں سے اور غلط باتوں سے باز نہیں آتے، تو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت سے شب بیدار اور راتوں کو جاگنے والے اور سحر کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے سوائے شب بیداری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریاکاری ہوا کرتی ہے، دکھلاوا ہوا کرتا ہے، نام و نمود مقصد ہے، تو ریاکاری کی وجہ سے عبادت بھی مقبول نہیں ہوا کرتی۔ تو حقیقی معنی میں روزے کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے اور حقیقی معنی میں روزے کے اندر جو خوبی پیدا ہوتی ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تو روزہ رہنے کی حالت میں جس طریقے سے انسان کھانے سے اور پینے سے اور خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، باز رکھتا ہے، اسی طریقے سے اس کے ذمہ یہ بات بھی لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ غلط بات بھی اپنے زبان سے استعمال نہ کرے اور نہ نکالے، اور باطل کام بھی نہ کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں داخل کرانے والی چیزوں میں سے کون سی چیز کا سب سے زیادہ دخل ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفم والفرج، ایک منہ ہے، دوسرے شرم و حیا کا جو مقام ہے، اور روزے کی حالت میں ان دونوں چیزوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پابندی عائد کی ہوئی ہے اور پابندی لگائی ہوئی ہے۔ جو لوگ حقیقی معنی میں روزے دار ہیں ان کے لیے میدان قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انعامات ذکر کیا ہے، اور رب کریم انہیں بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامة لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے، یعنی جنت میں داخلے کے لیے روزے دار جس دروازے سے داخل ہوں گے، ایک مخصوص ان کے لیے دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، اور میدان قیامت میں روزے داروں کو پکار کر کہا جائے گا، کہاں ہیں روزے دار جو ہمارے لیے بھوک اور پیاس کو دنیا میں برداشت کیا کرتے تھے اور ہمارے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس روایت میں اس دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان جس بات کی سب سے زیادہ قربانی دیا کرتا ہے، جو مشقت، جو تکلیف سب سے زیادہ اٹھاتا ہے، وہ پیاس کی ہوا کرتی ہے۔ تو اس دروازے میں سیراب کرنے کی نمایاں خوبی موجود ہے، اور اس کے اندر
جو خوبی اس دروازے کی ہے وہ ریان ہے، اس لیے کہ ریان کے لغوی معنی ہوتا ہے بھرپور سیراب کرنے والا، اور پورا کا پورا سیراب کرنے والا اور بھرپور سیرابی عطا کرنے والا، تو یہ سیرابی وہاں پر حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت میں داخلے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے داروں کو کیا عطا فرمائے گا، اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایک روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوا کرتی، انسان چھپ کر کھانا پینا کھا سکتا ہے، تو روزہ اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اپنے منشا کے مطابق جس طرح بھی چاہے گا عوض اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ رمضان کے مقدس مہینے کے بے شمار فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تب اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، کہ تمہارے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہوا ہے جس کے روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں۔ اور اس مہینے میں یعنی رمضان کے مقدس مہینے میں دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان مردود جو شرارت کرنے والے ہیں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہا وہ تمام امور خیر سے محروم رہا۔ اسی طرح ہر رات پکارا جاتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ یا طالب الخیر ہلم و یا طالب الشر امسک، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائی کرنے والے برائی سے رک جاؤ۔ یہ دونوں روایت نسائی شریف میں موجود ہے۔